افغانز جو ہیں وہ ہم سے لڑنا بھی چاہتے ہیں. وائی افغانز وانٹ ٹو فائٹ ود پاکستان, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی جو حالات اس وقت جو بن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ ہر روز پاکستان سے لڑائی کرتے ہیں. ابھی کل کی بات یہ ہے کہ ایک افغان تھا جو کہ چمن بارڈر پہ تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. اب اس کی وجہ سے جو ہمارے سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی کلیشز شروع ہو گئے, جو ہزاروں سینکڑوں افغانز وہاں موجود تھے اور وہ سارے کمرشل ایکٹیویٹی, اچھا وہ لڑتے بھی ہیں ہم سے اور وہ ہم سے جو ہے وہ ہم سے فیور بھی چاہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب طالبان نے کیونکہ وہ ایریا کیپچر کر لیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے چیزیں ہونے دیتے ہیں یا کرنے دیتے ہیں. جب طالبان کے پاس ٹیک اوور تھا افغانستان کا تو ہم نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور یو اے ای ان کو ڈی فیکٹو ریکگنائز کرے, لیکن اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ طالبان نے ڈیورنڈ لائن کو جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کہتے تھے کہ وہ نہیں, ہم نہیں مانتے کہ یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کو مانے اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر پراپرلی کوریوگراف کرے. وہ کہتے تھے نہیں, آپ جو ہے وہ یہ جو ہے اس کو ہم ان کی پرسپیکٹو وہ تو اٹک تک آتے ہیں نا, افغانی تو اٹک تک آتے ہیں, سنبھالا ان سے اپنا علاقہ بھی نہیں جاتا, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اٹک اور پتہ نہیں کہاں کہاں, وہ کہتے ہیں یہ سارا ہمارا علاقہ, یہ پہ واپس کرو. سو ایک طرف تو آپ کی وہ لوگ ہیں جو بارڈر پہ ہیں جن کو ڈیلی بیسس پہ ان کے چیلنجز ہیں, وہ بھی ہمیں گالی دے رہے ہیں. جو انٹیلیجنسیا ہے وہ بھی ہمیں گالی دے رہی ہے, اور جو وہاں پہ سوسائٹی ہے اس میں وہ بھی ایک ایٹ لارجر اسکیل وہ انسینٹیو بھی لینا چاہ رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں گالی بھی دینا چاہ رہی ہے اور ہم سے لڑنا بھی چاہ رہے ہیں. لیکن دس از دا ٹائم فار دی افغانس ٹو نو دیٹ دا ریئل فائٹ از ٹو فائٹ ود ان. ان کو اپنے اندر لڑائی کرنی ہے, اور وہ لڑائی کرنی ہے فار امپاورنگ اینڈ فار ریسپیکٹنگ دا کانسٹیٹیوشن آف افغانستان, بیکاز پاکستان نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر کوئی ایک طالبان بھی اکیلے کنٹرول کرے. پاکستان وہی چاہے گا کہ جو افغان عوام سپورٹ کرتے ہیں. اگر کل کو طالبان پاور میں آ جائیں یا کوئی اور پاور شیئرنگ ہوتی ہے تو اس سے یہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بندوق کا فیصلہ ہے, یہ ہمیشہ بندوق کا فیصلہ رہا ہے, یہ کبھی بھی کوئی بھی کسی کو پاور نہیں دیتا. اگر آپ کہہ لیں کہ امریکہ نے اتنے ہزاروں سولجرز اربوں ڈالر لگائے تھے, کس بات پہ لگائے تھے؟ وہ امریکہ بائی فورس فیصلہ کرنا چاہتا تھا نا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. حالانکہ وہ اگر بائی فورس فیصلہ کر لیتا, ہم تو چاہتے تھے کہ طالبان جائیں اور وہاں پہ ایک ماڈریٹ پولیٹیکل لوگ ہیں جن کے ساتھ پوری دنیا بات کر سکے, لیکن اب طالبان کے ساتھ بات کرنا اتنا مشکل ہے دنیا کے لیے. دنیا کو پریشانی ہو رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, ہمیں ان کے اسٹرکچر کا نہیں پتا, ان کے انداز کا نہیں پتا, پھر وہ بڑے سٹف نیگوشیٹر ہیں, بہت ساری پرابلمز ہیں. سو ہمیں الزام دینے کی بجائے افغانز وڈ ہیو ٹو سٹ ود دا پاکستان, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, ہم سے بات کریں, اور ہمیں جو ہے وہ اسسٹ کریں کہ کس طرح پاکستان اور افغانستان کی جو حکومتیں ہیں وہ مل کے کام کر سکیں تاکہ افغان عوام کو فائدہ ہو سکے, اور پاکستانی عوام جو آن دا پاکستانی سائڈ دوز ہو آر ڈیپینڈنٹ اینڈ ڈوئنگ بزنس ود افغانز, ان کو بھی فائدہ ہو سکے. اگر پاکستان اتنے ہزاروں افغانز کی جو ہے وہ میڈیکل اسسٹنس کمرشل ایکٹیویٹی میں سپورٹ کر رہا ہے تو ہمیں بھی تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ریلیکسیشن کر سکیں, لیکن وہ ریلیکسیشن نہ ہو کہ جس سے افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں پہ یہ سمجھیں یہ تو لا لیسنس ہے جیسے ماضی میں رہا. پاکستان کو وہ جو ایک ویزا رجیم ہے اور جو ایک آرگنائزڈ کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل فریم ورک کے تحت دونوں ملکوں کو آپریٹ کرنا چاہیے, اور ماضی کے جو یاشیاں تھی کہ جب جس کا دل کیا جہاں سے مرضی گزر گیا, جس نے پیسہ دیا اس کا کام ہو گیا, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور افغانوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پاکستان سے مدد لے جو کام ہو سکتا ہے, اور پاکستان افغانوں سے مدد لے, بٹ کچھ سیکشن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں دونوں ملکوں کی لڑائی ہو جائے, اور وہ سیکشن ہمیشہ غالب رہتا ہے, اور ابھی بھی وہ حاوی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ things are not going to be good for Pakistan and Afghanistan, اور پاکستانی حکومت کے لیے بھی چیزیں کوئی اچھی نہیں ہونے والی, کیونکہ پاکستان کے لیے معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں خراب ہوں گے, اور ہماری کوئی گلوبل اسسٹنس نہیں ہے, نہ امریکہ, نہ برٹن, نہ مڈل ایسٹ, کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کرنے والا. We will have to help ourselves with all this. Let's see how things go. Very challenging times for Pakistan.